نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں ہمارے فائدے کی بھی ہر بات، نفع کی بھی ہر بات سمجھائی اور بتائی، اور نقصان کی، ضرر پہنچانے والی، تکلیف دینے والی، دنیا اور آخرت میں مضر ثابت ہونے والی چیزیں بھی بتائیں اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی سکھایا اور سمجھایا. گزشتہ جمعہ میں ہم نے کچھ معروضات یہاں پر عرض کی تھی تزکیہ نفس کے موضوع پر. کہ اللہ رب العزت نے اتنی قسمیں کھا کر فرمایا کہ کامیاب صرف وہی شخص ہے جو اپنے نفس کو پاک صاف لے کر اس دنیا سے رخصت ہو، اور اس کی زندگی کا اختتام اس حالت پر ہو کہ اس کا نفس پاک ہو. قد افلح من زکاہا. تو نفس کو جن چیزوں سے پاک کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے نفس کو پاک کرنے کا حکم فرمایا تو وہ چیزیں بھی بیان فرمائی جن سے پاک کرنے کا حکم. وہ بیماریاں اور وہ علتیں جو انسان کے دل میں پلتی ہیں اور اللہ رب العزت کی نظر میں اس کا مقام گرا دیتی ہیں، اس کی آخرت کے سفر کو کھوٹا کر دیتی ہیں. تو میں ان سب چیزوں سے اپنے نفس کو پاک لے کر آؤ. پاک تب تو کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں. تو نفس کی یہ جو بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کے مقام اور مرتبے کو بھی اس کے خالق و مالک کے ہاں گرا دیتی ہیں اور اس کی آخرت کے لیے بہت سخت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کے ساتھ اس نفس کو لے جانے والا شخص اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کا تمغہ نہیں پا سکتا کہ یہ کامیاب آیا. وہ قد افلاح کے اعزاز سے، انعام سے محروم رہ جائے گا، کیونکہ اس نے فلاح کی، کامیابی کی شرط کو پورا نہیں کیا کہ وہ اپنے نفس کو پاک لے کر آتا. ان بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری جس سے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے کی بہت خاص الخاص تاکید فرمائی اس امت کو. یہ خبر بھی دی کہ وہ اس امت میں آئے گی اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے مفاسد اس امت کے اندر پیدا ہوں گے، اور اسے بچنے کی بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی. وہ حسد کی بیماری ہے. حسد. حضرات مفسرین کرام اور علماء کرام اہل حقیقت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نافرمانی جو آسمانوں پر ہوئی، اس نافرمانی کی وجہ اور اس کا سبب بھی یہی بیماری تھی نفس کی، حسد کی وجہ سے. اور اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نافرمانی جو زمین پر ہوئی انسانوں کے یہاں اتر آنے کے بعد، تو سب سے پہلا گناہ اس زمین پر ہوا، اس کے پیچھے بھی نفس کی یہی بیماری کھڑی ہوئی تھی، حسد کی بیماری. اتنی بری چیز.
اور یہ دونوں ایسے جرائم اس کی وجہ سے ہوئے کہ ان کا اثر اب قیامت تک باقی رہ گیا زمین پر، اتنے بڑے جرائم۔ آسمانوں پر اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نافرمانی یہ ہوئی کہ اللہ کی ایک مخلوق نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا فرمایا، اس کو سجدہ کرو۔ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں۔ وجہ کیا ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں اتنے عرصے سے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہوں، مجھے یہاں پر سرداری کا مقام حاصل ہے، عزت اور منصب اور وقار کا مقام حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کسی اور کو کیوں دے دیا؟ اللہ تعالیٰ اب یہ سرداری کسی کا تاج کسی اور کے سر پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت یہ منصب جو آج تک میرے پاس ہے کہ ہر باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ میری عزت کرتی، میں ان میں بڑا شمار کیا جاتا ہوں، اونچا شمار کیا جاتا ہوں، اللہ رب العزت یہ منصب کسی اور کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے اللہ رب العزت کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا اثر کتنا دیر پا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے تو خود تو محروم ہوا ہی، اللہ رب العزت کی کتنی مخلوقات کے لیے ضلالت، گمراہی اور محرومی کا سبب بن گیا وہ ذات۔ اب قیامت تک وہ اسی کام پر لگا ہوا ہے کہ اللہ کی اس نے نافرمانی کی اور اب باقی ساری مخلوق کو نافرمان بنانے میں لگا ہوا۔ تو یہ سارا جو اتنا بڑا شیطانی چکر اور ایک پوری شر کی قوت وجود میں آئی جو اب قیامت تک زمین پر کار فرمائے، قیامت تک، اور اس قوت کے وجود میں آنے کی وجہ سے اللہ کی کتنی مخلوق محرومیوں کا شکار ہو کر جہنم میں جا کر گرے گی، کتنی زیادہ۔ اس پورے شر کے دائرے اور سرکل کے وجود میں آنے کی وجہ جو چیز بنی وہ نفس کے اندر پایا جانے والا حسد کہ اللہ اس کو کیوں دے رہا ہے۔ کہیں ایسا اس میں ہوا کہ اس کو یہ کہا گیا ہو کہ تمہارا جو مقام ہے، تمہارا جو مرتبہ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے گر جائے گا، یا اللہ نے تمہیں اب تک جو دے رکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہو جانے سے اور انسانوں کے پیدا ہو جانے سے، یہ ساری نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، تمہیں خالی کر دیا جائے گا، ایسا کہیں نہیں فرمایا گیا۔ لیکن بس اتنی بات کہ اللہ اس کو کیوں دے رہا ہے؟ مجھے تو اللہ نے دیا ہی دیا، کہ وہ اپنے آپ کو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں تو مستحق تھا اس چیز کا کہ اللہ نے مجھے دیا، لیکن اللہ فلاح کو کیوں دے رہا ہے؟ دوسرے کو کیوں نواز رہا ہے؟ دوسرے پر اپنا انعام کیوں فرما رہا ہے؟ دل کے اندر یہ آگ کی طرح یہ شعلہ بھڑکا اور اس نے پھر یوں سمجھو کہ ایک پوری کی پوری ایک مخلوق کو جلا کر راکھ کر دی۔ تو آسمانوں پر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی بنیاد جس بیماری نے ڈالی ہے وہ حسد کی بیماری ہے۔ اور زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، یہ گناہ ہوا زمین پر، سب سے پہلی نافرمانی اللہ رب العزت۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بیان فرمائے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جیسے جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے وہ اس مال کا کچھ حصہ اللہ رب العزت کی خاطر پیش کرے۔ یہ حکم اس امت میں زکوٰۃ کی شکل میں کہ مال کا ایک مخصوص حصہ نکال کر زکوٰۃ کے طور پر دے دیا جائے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے انعام فرمایا کہ اس امت کی جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے وہ بھی اسی امت کے کام آتا ہے، اغنیاء سے لیا جاتا ہے، فقراء کے کام آتا ہے، ورنہ پہلے جو زکوٰۃ لازم تھی اور جو صدقہ لازم تھا وہ زمین پر کسی کے کام نہیں آتا تھا۔ انسانوں کو حکم تھا اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ اچھا سا نکالیں اور جا کے اللہ رب العزت کی خاطر اس اللہ کا نام لے کر کسی میدان میں رکھ دیں، جس کی زکوٰۃ قبول ہوتی آسمان سے آگ آتی اس کے مال کو جلا کر راکھ کر دیتی، اور جس کی زکوٰۃ اللہ رب العزت کی طرف سے مردود ہو جاتی کہ قبول نہیں ہے وہ مال وہیں میدان میں پڑا رہ جاتا۔
تو لوگ پھر اس کو جا کے اس لیے نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ مال تو ویسے ہی نجس ہو گیا کہ اللہ کے یہاں بھی پسندیدہ نہیں تو کوئی اور کیوں استعمال کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جو رحمتیں اس امت پر ہیں اس کا اندازہ کیجئے کہ ایک تو زکوٰۃ جو جا رہی ہے اسی امت کے کام آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے قیامت تک دنیا میں ذلت سے محفوظ کر دیا کہ یہ پتہ نہیں چلتا کس کی زکوٰۃ قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی. ورنہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے کتنے رسوا ہو جاتے کہ فلاں آدمی ایسا ہے تو اللہ بھی اس کا مال قبول نہیں کرتا. وہ بیچارہ آپ کسی کو منہ کیا دکھاتا جا کے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس شرمندگی سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا. کتنا بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت میں. بس مال جا رہا ہے جس کا قبول ہے قیامت کے دن پتہ چلے گا, نہیں ہے قیامت کے دن پتہ چلے گا. یہاں دنیا میں کسی کی کوئی ذلت اور رسوائی نہیں اس کی وجہ سے. تو ان دونوں بھائیوں نے اللہ کے حکم پر, حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا اپنی ساری اولاد کو, اس کو کہا تم بھی اپنے مال میں سے نکالو, تم بھی اپنے مال میں سے نکالو. تو ایک بیٹے نے اپنے مال کا جو سب سے بہترین حصہ تھا, مال یہی جانور تھے, مویشی تھے, اس نے جو سب سے اچھا, سب سے خوبصورت, سب سے بہترین پلا ہوا, طاقتور, موٹا تازہ جانور تھا کہ اللہ کو دینا ہے, اللہ کو پیش کرنا ہے, یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اسی میں سے اللہ رب العزت نے تھوڑا سا واپس مانگا ہے, تو جو سب سے اچھا ہے وہ جا کے اللہ کو پیش کر دو. وہ سب سے اچھا والا جانور لے گیا, اس نے جا کر میدان میں باندھ دیا. دوسرے نے بہت اچھی طرح تلاش کیا جو سب سے مریض, سب سے کمزور, لاغر, بیمار, خستہ حال قسم کا جانور تھا, وہ جا کے کہ اللہ کو ہی جانا ہے, کوئی بات جانے, اس نے جا کے وہ باندھ دیا. اب آسمان سے آ گئی, اس نے جو اچھا مال تھا اس کو قبول کر لیا, جلا دیا. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, دوسرے کا صدقہ وہیں کھڑا رہ گیا. اب اس کے دل میں یہ آگ بڑھ گئی کہ اللہ نے اس کا قبول فرمایا, میرا قبول نہیں. میں اپنی جو خباثت تھی اس کی طرف نظر نہیں گئی کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ سارا کا سارا مال اللہ کا تھا, میرے پاس تو امانت ہے, ودیعت ہے, میری ملکیت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس میں سے واپس مانگا تھا تو چاہیے یہ تھا کہ بندگی کا تقاضا یہ تھا, اللہ کے احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ بہترین پیش کرتا, بجائے اس کے کہ اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہوتا خود اور اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ یہی حق تھا جو اس کے ساتھ ہوا. کہ اللہ کو جب اچھا پیش نہیں کیا اللہ رب العزت کیوں قبول فرماتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب, اللہ رب العزت پاک ہیں, پاک مال کے سوا قبول نہیں فرماتے. قرآن مجید میں مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا مسلمانوں صدقہ کرتے ہو, یاد رکھو ایسا مال نہ طریقے میں دیا کرو جو اگر تمہیں دیا جائے تو تم خوشی سے قبول نہ کرو. کوئی بھی چیز انسان کسی دوسرے مسلمان کو دے رہا ہے استعمال کے لیے, ایسی حالت میں دے جب پتہ ہے کہ میں اگر استعمال کروں گا میری تو ناک کٹ جائے گی, میری تو توہین ہو جائے گی کہ یہ آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے اور یہ اتنی خستہ حال چیز اس نے رکھی. اس وقت وہ کہتا ہے چلو یہ دے دو کسی اور کے. اللہ رب العزت ایسے مال کو ہرگز قبول نہیں فرماتے, ہرگز. سخت وعید کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا کہ ایسی چیز اللہ رب العزت کے نام پر کسی دوسرے کو دینا جو اگر تم خود محتاج ہوتے, خود حاجت مند ہوتے, خود تمہاری ضرورت ہوتی اور کوئی دوسرا مسلمان یہ چیز تمہیں پیش کرتا, تمہارے دل میں کتنی حسرت اور افسوس آتا کہ اس مسلمان نے مجھے کتنا حقیر سمجھا کہ بیکار جو چیز تھی وہ اٹھا کے مجھے دے رہے. میں ایسی چیز ہرگز صدقے میں نہ نکالا کروں, ہرگز اللہ رب العزت کو دینے کی جرات نہ کیا کروں. اس نے یہی کام کیا. اب یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے, تو بجائے اس کے کہ اپنے فعل پر نادم ہوتا, اس نے یہ بات دل میں کہ اللہ نے اس کا کیوں قبول فرمایا, اب کیا کروں اس کا. اللہ رب العزت سے لڑ نہیں سکتے, تو کہا چلو اسی کو مار دیتے. اب ساری زندگی اس بھائی کے سامنے شرمندہ رہوں, میری نظر اس بھائی کے سامنے جھکی رہے کہ میں اس سے اس مقابلے میں ہار گیا تھا, کہ اللہ کو ایک چیز دینے کا مقابلہ ہوا, یہ جیت گیا میں ہار گیا, تو میں کیسے ساری زندگی اس کے سامنے شرمندگی کے ساتھ گزاروں. اس نے اس بھائی کو قتل کر دیا. اصل جو بنیاد بنی وہ کیا ہوئی؟ حسد. حسد کہ اللہ نے اس کو قبولیت کا مقام کیوں دیا. تو کسی بھی مسلمان کو حاصل شدہ کسی بھی نعمت کے بارے میں کسی شخص کے دل میں یہ خیال آنا کہ اللہ نے اس کو کیوں دی,
اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے، اب وہ خود اگر اس میں کوئی حصے داری کر سکے اس نعمت کے زوال میں، تو انسان اتنا زیادہ گر جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ بسا اوقات اپنا حصہ بھی اس میں شامل کر دیتا ہے. کسی کو اچھے مقام اور منصب پہ دیکھ رہا ہے، کسی کی دنیا میں عزت ہوتے دیکھ رہا ہے، کسی کے گرد دو چار لوگوں کو جمع دیکھ رہا ہے، تو اگر یہ دل میں خیال آئے کہ کوئی ایسا کام کروں، کوئی جھوٹی بات کر دوں، کوئی تہمت لگا دوں، اس کے بارے میں کوئی غلط بات عام کر دوں تاکہ لوگ اس کے قریب نہ رہیں، انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ یہ بھی کر گزر. مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے عزت اس کو دے دی دنیا میں، یہ اس کے پاس نہ رہے. دنیا کی چیز پر ہو یا دین کے معاملے پر ہو، میں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایاکم والحسد، اپنے آپ کو ہمیشہ حسد سے بچاؤ، ہمیشہ. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے اور اس طریقے سے برباد کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. بالکل یعنی ایک آدمی خود اپنی ذات میں نیک ہے ماشاءاللہ، اس کی نیکی کی تعریف ہوتی ہے، اتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، اتنی تلاوت کرتا ہے، اتنے روزے رکھتا ہے، فلاں نیکی ہے، فلاں نیکی ہے، فلاں نیکیوں کے انبار لگا رہا ہے، انبار پہاڑ کی طرح نیکیاں جمع کر رہا ہے. لیکن کر کیا رہا ہے اصل میں؟ یہ ساری دولت جو اتنی محنت سے دن رات جاگ کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے جمع کر رہا ہے، اس دولت کو کہیں محفوظ نہیں کر رہا، بلکہ اس دولت کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال رہا ہے. جل گئی، ختم. صرف کس سے کہ اپنے ارد گرد ہر اس شخص پر نظر ہے، ہر اس شخص پر جس کو اللہ رب العزت نے کسی بھی معاملے میں اس مسلمان سے اونچا کر دیا. وہ دنیا کی دولت ہے تو ہر شخص کی نظر دولت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے آدمی پر ہے. وہ مقام اور منصب ہے تو مقام اور منصب میں ہر شخص کی نظر اپنے سے اوپر والے پر ہے. وہ اگر دنیا میں ظاہری عزت ہے، کسی کی بات سنی جا رہی ہے، کسی کو مانا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ لوگ محبت کر رہے، تو اس معاملے میں بھی ہر ایک شخص کی نظر اپنے سے اوپر والے پر ہے کہ کون مجھ سے زیادہ عزت لے جا رہا ہے. تو اب دل میں دو طرح کے خیالات. پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کے پاس رہے، یہ اس کے پاس رہے لیکن مجھے بھی مل جائے. اللہ نے کسی مسلمان کو دولت دی ہے، اس کے پاس دولت رہے لیکن مجھے بھی مل جائے. اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اس کے پاس رہے، مجھے بھی مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام بھی، یعنی یوں سوچنا کہ اس کے پاس رہے اور مجھے بھی مل جائے، یہ بھی ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اس کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے. دنیا کے معاملے میں کہ فلاں جیسا گھر، اس کے پاس بھی جیسا گھر ہے رہے، میرے پاس بھی ایسا ہو جائے، فلاں جیسی گاڑی، فلاں جیسا مقام، منصب، عزت، یہ سب مجھے ہو جائے. جائز اگرچہ ہے لیکن میں مومن کی شان نہیں کہ مومن کے دل میں اگر یہ خیال آئے بھی کہ اللہ نے جو نعمت فلاں کو دی ہے اس کے پاس رہے مجھے بھی مل جائے، تو میں کہ وہ بھی مومن کے لیے اگر پسندیدہ ہے یہ طرز عمل بھی، تو صرف دو چیزوں میں ہے. میں ایک یہ کہ کسی آدمی کو دیکھے اللہ نے اس کو قرآن عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ محبت ہے، قرآن کی دن رات تلاوت ہے، قرآن کی خدمت ہے کسی بھی انداز میں، تو دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی، دیکھو اپنا کلام اسے عطا فرما دیا، مجھے بھی مل جائے، تو میں بھی ایسے ہی دن رات اس کو پڑھوں، دن رات اس کی خدمت کروں اور اس کے ذریعے اپنی آخرت سنوروں. میں یہ تو ٹھیک ہے، یہ ایمان والی بات، اچھائی کی بات. دوسرا فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کو مال دیا ہے اور وہ اس مال کو، اس کا یہ تعارف نہیں کہ اس نے اس مال سے اتنی بڑی کوئی اسٹیٹ بنائی ہے، اتنی جاگیر بنائی ہے، اتنے بڑے بڑے محلات کھڑے کیے ہیں، یہ شہرت نہیں. اس کی شہرت یہ ہے کہ اللہ نے فلاں آدمی کو مال دیا
دیکھو اللہ کے راستے میں جہاد پر اتنا مال خرچ کرتا ہے، دیکھو مسجدیں بنانے پہ اتنا مال خرچ کرتا ہے، دیکھو مساکین کو محتاجوں کو کھلانے پلانے پہ اتنا خرچ کرتا ہے، مدارس چلانے پہ اتنا خرچ کرتا ہے، کسی کی تعلیم پہ خرچ کرتا ہے، کسی کے علاج معالجے پہ خرچ کرتا ہے، کسی کی ضروریات کا تکفل کرتا ہے، اس کا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو رہا ہے، تو اس کے دل میں ہے کہ اللہ مجھے بھی دے، میں بھی ایسے کروں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے فلاں کو مال دیا تو اس نے جاگیر بنا دی، مجھے بھی دے میں بھی بنا لوں۔ میں مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ یہ سوچے، ہاں یہ دیکھے کہ ایک آدمی اپنے مال سے اپنی آخرت تعمیر کر رہا ہے، جنت کی اسٹیٹ بنا رہا ہے، اپنی بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، محلات پہ محلات بن رہے ہیں جنت میں، نہروں پہ نہریں نکل رہی ہیں جنت میں، باغات پر باغات لگ رہے ہیں جنت میں، جنت خریدتا جا رہا ہے، خریدتا جا رہا ہے۔ اب اس مومن کے دل میں خیال ہے اللہ مجھے بھی دے، میں بھی ایسے ہی کروں، میں یہ تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ مومن کی اصل شان یہ ہے کہ دنیا کا مال، دنیا کی عزت، دنیا کا منصب، یہ سب چیزیں اس میں مومن کو جو طرز عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے اوپر دیکھو بھی مت، چاہے جائے کہ تم اس کی تمنا کرو، چاہے جائے کہ تم اس کی خواہش کرو کہ تمہارے پاس ہو، فرمایا دیکھو بھی مت۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے شخص کو دیکھو۔ اس وقت اللہ رب العزت نے تمہیں جتنا مال دیا ہے تو اس شخص کی طرف نظر کرو جس کے پاس اتنا مال بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی عزت تمہیں دی ہے تو اس شخص پر نظر کرو جس کے پاس اتنی بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے، اس شخص کو دیکھو جس کے پاس یہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی یہ نعمت تمہاری نظر میں بڑی ہو جائے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور اگر اس کے برعکس تم نے اپنے اوپر والے کو دیکھا تو قریب ہے کہ ان تزدروا نعمت اللہ علیکم، تمہاری نظر میں اللہ کی جو نعمت اس وقت تمہارے پاس ہے حقیر اور چھوٹی ہو جائے گی۔ اب اللہ کی نعمت کو حقیر سمجھنا اور اس پر شکر سے محروم ہونا مومن کی شان تو نہیں ہے نا۔ تو فرمایا کہ حسد کی جو ظاہری شکل ہے، ظاہری شکل، اصل میں وہ حسد نہیں ہے، صرف ظاہری شکل ہے کہ اللہ نے جو فلاں کو دیا مجھے بھی دے دے۔ میں یہ بھی صرف اس شخص کی نسبت سے دیکھنا، سوچنا، مانگنا جائز ہے جو اپنی آخرت تعمیر کر رہا ہے بہت تیزی سے، تو تم کہو کہ میں بھی ایسے کر لوں۔ جو دنیا تعمیر کر رہا ہے اس کے حق میں یہ بھی حسد کی ظاہری شکل کو بھی پسند نہیں فرما۔ اور جو اصل حسد ہے معاذ اللہ، کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہے تو دل میں بس دیکھ کے آگ لگ رہی ہے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، دل بے چین ہو رہا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، نہیں رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، اللہ نے اس کو کیوں دے دیا، یہ آدمی تو اس قابل نہیں تھا، یہ آدمی تو اس چیز کا مستحق نہیں تھا، میرے پاس فلاں صلاحیت اس سے بڑھ کر ہے اور میں فلاں معاملے میں اس سے زیادہ بڑھ کر ہوں، مجھے یہ چیز نہیں ملی، فلاں کو نہیں ملی، فلاں کو نہیں، اس کو کیسے مل گئی، اس کے پاس تو کچھ نہیں۔ میں یہ تو ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے گناہوں کے دروازے کھول دیتی ہے، دروازے، اور ایسا گراتی انسان کو اللہ رب العزت۔ اصل میں ہے کیا کہ اور بھی کتنی بیماریاں انسانوں کے نفس میں اور خرابیاں ہیں، لیکن اس چیز کو بطور خاص کیوں ذکر فرمایا جا رہا ہے، بطور خاص کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، لڑائی ہے، سیدھی براہ راست کس پر اٹیک؟ اللہ تعالیٰ پر۔ یہ جو دولت زمین پر تقسیم ہو رہی ہے کس کی ہے؟ کس کی ملکیت ہے؟ یہ کس کی پراپرٹی ہے؟ کس کی مخلوق؟ اللہ کی۔ اس کے سارے اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں، کسی بندے کے پاس ذرہ برابر اس کا اختیار نہیں۔ یہ جو مقامات، مناصب، عزت، محبت، یہ سب چیزیں زمین پر تقسیم ہو رہی ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ عزت کے فیصلے بھی آسمان سے اترتے ہیں، محبت کے فیصلے بھی آسمان سے اترتے ہیں، عقیدتوں کے فیصلے بھی آسمان سے اترتے ہیں، دنیا میں کسی انسان کے مال و منصب کے فیصلے یہ سب آسمان سے اترتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ملکیت ہے جس میں ذرہ برابر کسی دوسری مخلوق کا لینا دینا ہے ہی نہیں، نہ کسی کی رائے کو کوئی دخل ہے، نہ کسی کے مقام اور منصب کو کوئی دخل ہے۔ اللہ رب العزت اپنی دولت، اپنا مال، اپنی پراپرٹی تقسیم فرما رہے ہیں۔ بندہ اللہ سے کہ یا اللہ فلاں کو کیوں دے رہے، فلاں کو کیوں دے رہے، تمہارا کیا ہے کیا نہیں؟ تو حسد براہ راست کس کے ساتھ لڑائی ہے؟ اللہ رب العزت۔
براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ ہے، لڑائی ہے. اللہ رب العزت پر براہ راست اعتراض ہے کہ یا اللہ حقدار تو میں تھا اس چیز کا، فلاں کو کیوں دے دیا. اللہ رب العزت لوگوں سے پوچھ کر تقسیم فرمائیں گے کہ یہ مال اللہ رب العزت نے کس کو دینا ہے. اللہ رب العزت لوگوں کی مرضی سے تقسیم فرمائیں گے کہ عزت دنیا میں کس کو دینی ہے، منصب دنیا میں کس کو دینا ہے. اگر لوگوں کی مرضی کا اس میں دخل ہو جاتا، یہ کنواں سارا کا سارا خالی پڑا ہوتا. نہ دنیا میں کوئی معزز ہوتا، نہ دنیا میں کسی کی محبت ہوتی. ہر آدمی دوسرے کے یہی 2-4 آدمی کے ووٹ کسی کے حق میں ہوتے، 15 ووٹ اس کے خلاف ہوتے کہ نہیں اس کو نہیں ملنا چاہیے. یہ کوئی جمہوریت پر تھوڑی فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت مالک ہیں، اس میں ملکیت میں کسی کو ذرہ برابر کوئی نہیں دیا. اللہ نے جس کو چاہا جو دے دی. اب بندہ اس میں لگا ہوا ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو کیوں دیا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے معاذ اللہ اس سے اگلا درجہ جب حسد اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان پھر اس مسلمان سے اس نعمت کے زوال میں اپنا حصہ بھی ڈالنے لگ جاتا. اب یہ تو لڑائی اور بڑھ گئی نا. پہلے تو صرف اس لڑائی کا خیال تھا دل میں کہ یا اللہ آپ نے کیوں دے دیا، نہیں دینا چاہیے تھا معاذ اللہ. اور اب براہ راست میدان جنگ میں اترا ہے کہ یا اللہ آپ دے رہے اور میں اس کے پاس نہیں جانے دوں گا. آپ دے رہے ہیں، میں اس سے چھننے میں اپنا حصہ شامل کروں گا. آپ کا فیصلہ ہے کہ یہ چیز اس کو ملنی چاہیے، میں اس کے زوال میں اپنا حصہ شامل کروں گا. بندہ کس سے لڑ رہا ہے؟ اللہ رب العزت. تو میں کہ ایک ایسا آدمی کتنا بھی نیک ہو جائے، ماتھا گھس جائے اس کا سجدے کر کر کے، کمر اس کی جھک جائے سجدے کر کر کے، رکوع میں کھڑے کھڑے، ہاتھ اس کے دعا میں اٹھے اٹھے اللہ رب العزت کے سامنے تھک کر مفلوج ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ آدمی جتنی نیکیاں کما رہا ہے، جتنی حسنات کر رہا ہے، یہ خزانے میں محفوظ نہیں کر رہا، یہ آگ میں ڈال رہا ہے خود. یہ قیامت کے دن بالکل خالی جا کے کھڑا ہوگا، خالی. اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. اللہ رب العزت اس پر کیسے راضی ہو جائیں گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اپنی مرضی سے تقسیم فرمائی ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل اور اختیار نہیں رکھا. فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہا، یا اللہ آپ نے جتنا مجھے دیا الحمدللہ، جتنا دوسرے کو دیا الحمدللہ، اس کا جو آپ نے دیا وہ بھی آپ کی مرضی، مجھے جو آپ نے دیا وہ بھی آپ کی مرضی، جس کو زیادہ دیا وہ بھی آپ کی مرضی، جس کو کم دیا وہ بھی آپ کی مرضی. جو اللہ پر اس طرح راضی رہا فلہ الرضا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی رضا ہے. ومن سخط فلہ السخط، جو کرے اس میں تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار، دل سے کرے، زبان سے کرے، یا خدا نخواستہ آگے بڑھ کر عمل سے کرے، فلہ السخط، اللہ بھی اس سے ناراض ہے، اللہ بھی اس سے خوش نہیں، راضی نہیں. اب اس کے سجدے اللہ کو کیا راضی کریں گے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں. جو اللہ سے خود مانگ کے اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کے کسی اور کو دیے ہوئے پر راضی نہیں ہے. اللہ اس کے مانگے پر اس سے کیسے خوش ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا ایاکم، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ. اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو کتنی پستیوں میں گراتی ہے. دیکھو شیطان اسی کی وجہ سے مردود ہو گیا. آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا اس کی وجہ سے اتنا زیادہ گر گیا اور ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا کہ اب زمین پر حضور میں قیامت تک جو بھی ناحق خون اللہ کی زمین پر ہوگا، قیامت کی صبح تک ہر خون کا گناہ جیسے قاتل کو ہے ویسے اس قابیل کو بھی جا رہا ہے. جیسے اس کرنٹ قاتل کو جس نے ابھی قتل کیا، اس کو گناہ ہو رہا ہے. جو سب سے پہلا قاتل ہے اس کے نامہ میں، جس نے اپنے نامہ اعمال کے لیے اتنی بڑی بربادی لکھ دی. زمین پر کتنا خون ہوتا ہے روزانہ، کتنی قتل و غارت ہوتی ہے روزانہ. اور جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبر ہے کہ قتل و غارت بڑھے گی. کتنے ناحق خون ہوں گے زمین میں. قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مار کیوں رہا ہے، مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مر کیوں رہا ہے. بس سکور پورا ہو رہا ہوگا روزانہ، گنتی پوری ہو رہی ہے. تو دیکھو ایک آدمی نے اپنے نامہ اعمال کے لیے اتنی بڑی برائی کا دروازہ کھول دیا کہ قیامت کی صبح تک اب کسی قتل میں اس کا ذرہ برابر بھی حصہ شریک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے. یہ دروازہ اس کی کس بیماری نے اس کے لیے کھولا؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے. یہود پورا ایک مذہب، یہ مدینہ کے جو یہود تھے، اللہ رب العزت کے ہاں ایسی مخلوق بن گئے کہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں
تو یہود جیسا ہونے سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں نہیں مانگتے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں، پناہ مانگتے نہیں مانگتے؟ کتنی بری مخلوق ہو گئے اللہ کی نظر میں۔ یہ ایمان کیوں نہیں لائے اور یہ مدینہ میں مقیم کیوں تھے؟ عبرتناک قصہ ہے۔ 4 صدیاں پہلے، 4 صدیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 4 صدیاں پہلے انہوں نے اپنی کتابوں میں، ان کے آباء و اجداد نے تورات میں، انجیل میں اور انبیاء کرام علیہم السلام سے جو زبانی باتیں سنی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پڑھی اور سنی کہ آپ جب آخری نبی مبعوث ہوں گے تو وہ ہجرت کر کے، بعثت ان کی مکہ میں ہوگی اور ہجرت کر کے یہ جو یثرب نامی بستی ہے یہاں پر آ جائیں گے۔ اس کا نام اس وقت مدینہ تھا نہیں، یہ ایسی بستی تھی جہاں پر رہنا کوئی گوارا نہیں کرتا، قافلے بھی نہیں رکتے تھے۔ یہاں ایک وبائی بخار تھا، جس انسان کو وہ بخار لگ جاتا اس کو سسکا سسکا کے تڑپا تڑپا کے مار دیتا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ آسانی سے موت آ جائے، وہ تڑپا تڑپا کے مارتا تھا اس کو۔ تو قافلے بھی اس جگہ سے گزرتے تھے، تیزی سے گزر جاتے تھے، کوئی یہاں پڑاؤ نہیں کرتا تھا، کوئی رہتا نہیں تھا۔ جگہ مشہور تھی کہ یہاں وبائی، اور یہ وبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک یہاں رہی، آپ کی دعا سے یہاں سے نکلی مدینہ منورہ سے، پھر اس کی ہوا پاک ہو گئی، اس سے پہلے یہاں تھا۔ انہوں نے جب یہ پڑھا ان کے آباء و اجداد نے، تو اپنے وطن چھوڑ کے، اپنی زمینیں، اپنی جو جائیدادیں اور اپنے آبائی وطن چھوڑ کے یہ یہاں آ کر اسی سختیوں میں مقیم ہو گئے، اس شوق میں کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے تو ہم ان کے سامنے ایمان لے آئیں گے ان کے ہاتھ، اور ہم وہ پہلے لوگ بنیں گے جو آخری نبی کی نصرت کریں۔ اب 4 صدیوں کا فاصلہ ہے درمیان میں، 400 سال کا، کتنی نسلیں گزر گئیں، ہر نسل اپنے سے اگلی نسل کو جو ہے وہ دے کے جا رہے ہیں، وصیت دے کے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم جو اتنی سختی میں یہاں ہر سال اتنے لوگ مرتے ہیں اور اتنے مشکل موسم میں یہاں پر صدیوں سے مقیم ہے، ہمارے یہاں رہنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ جب وہ آخری نبی اللہ کے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پہ سب سے پہلے ایمان لائیں اور ان کی نصرت کریں، ان کے انصار ہم ہوں۔ ہم نے یہ انبیاء کی تعلیمات میں پڑھا ہے، تو جس وقت وہ آئیں تو جو لوگ موجود ہوں سب ان پر ایمان لیں۔ ہر نسل اگلی نسل کو وصیت کر کے جاری دنیا سے، ہر نسل کرتے کرتے یہ نسل آ گئی اور اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہو گئی۔ اب حالت کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود ایک بڑی طاقت بھی ہے ان کی، اور چونکہ ان کے پاس ایک آسمانی مذہب تھا، کتاب تھی، تو ارد گرد یہ جو مشرکین آباد تھے، خود مدینہ کے اندر جو مشرکین کے قبائل تھے یا ارد گرد کے، وہ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور دین کے معاملات میں ان سے رجوع کرتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تعلیمات ہیں، تو اس لیے ان سے پوچھا جائے۔ اب ان کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا کہ جس کو بھی کوئی مسئلہ ہے وہ ان کی طرف رجوع کرے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ جہاں عقیدت کا تعلق استوار ہو جائے کہیں بھی، تو وہاں کچھ ہدیے اور نذرانے بھی آنا شروع ہو جاتے، سب سے بڑی مسئلہ یہ بن جاتا۔ تو وہ بھی ہو گیا کہ عرب کے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے، خود مدینہ میں رہنے والے ارد گرد والے، انہوں نے ان کو اپنا پیر بنا لیا، تو اب پیروں کی ہر کوئی خدمت کرتا ہے۔ ویسے ہی مشرکین، جس آدمی کے اندر تھوڑا سا شرک کی بیماری ہو کسی بھی درجے میں، وہ پھر بہت زیادہ کرتا ہے یہ کام، پیروں فقیروں کی خدمت بہت کرتے، زیادہ مال ان پہ لٹاتے، تو ان کو یہ سب کچھ ملنا شروع ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تشریف لے آئے مدینہ منورہ، تو اب میٹنگ ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ دیکھو اگر ایمان لے آؤ گے تو یہ سب کچھ تو چلا جائے گا، کیونکہ اب دینی جو قیادت ہے، سرداری ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو جائے گی، اسلام کو منتقل ہو جائے گی، تو ہم مسلمانوں کی طرح عام لوگ ہو جائیں گے، بس جیسے باقی مسلمان ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہمارے پاس آتا ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا بس ایمان نہ لو۔ اب بنیاد کس بات کو بنایا؟ کیونکہ لوگ ارد گرد جاہل تھے، تو ان کو کہا کہ دیکھو اللہ کے اتنے سارے انبیاء، ہزاروں انبیاء کا سلسلہ ہے، یہ سارے بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، تو آخری نبی نے بھی اسی میں آنا ہے، یہ عربوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ عربوں میں کوئی اور نبی ہے نہیں، تو آخری نبی ان میں سے کیسے آئے گا؟ ہم وہ قوم ہیں جن کے پاس ہمیشہ سے انبیاء آ رہے ہیں، تو ہمارے اندر ہی آئے گا۔ تو یہ عربی اور عجمی کا مسئلہ کھڑا کر کے اس پر وہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے پاس حسدا من عند انفسہم، سوائے اس کے کہ دل میں ایک حسد پیدا ہوا کہ اب یہ سرداری کس کے پاس چلی جائے گی اگر ہم مسلمان ہو جائیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جائے گی۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حق بالکل ایسے سورج کی طرح ان کے سامنے واضح کھڑا تھا، لیکن اسی حسد نے کہ اللہ نے یہ عزت ہم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی؟ 4 صدیوں سے جس مقصد کے لیے یہاں مقیم تھے اس سے روگردانی کر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن۔ اگر یہی چیز ان کے دلوں میں نہ آتی، گوارا کر لیتے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ شامل ہو جانے میں عزت جا نہیں رہی بلکہ عزت بڑھ جائے گی۔ دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایک غلام، جس کا نہ یہاں پر عرب میں کوئی قبیلہ ہے، نہ اس کی کوئی قوم ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کی شکل عربوں والی، نہ اس کی زبان عربوں والی، کس وجہ سے اتنے معزز ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی مجلس میں بیٹھے ہوتے، اپنی شاہی مجلس میں، امیر المومنین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے گزرتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کہتے ہمارے اصل سردار یہ ہیں۔ باقی دنیاوی سرداریاں، دنیاوی مقام اور منصب ایک طرف، میں اصل سردار بلال ہیں۔ یہ سرداری بلال کو کس نے دی؟ ایمان نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے دی۔ لیکن یہاں دل کے حسد نے روکا کہ تم اگر غلام بن جاؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو گے تو تمہارا مقام اور مرتبہ تو گر جائے گا، ان کا مقام اور مرتبہ عربوں کا بلند ہو جائے گا۔ اس چیز کی وجہ سے المغضوب علیہم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ، ہمیشہ ہمیشہ۔ حسد ایسی ذلتوں میں ڈالتا ہے انسان کو، ایسی ذلتوں، اللہ رب العزت کو پسندیدہ نہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے سیدھی سیدھی۔ عرب کا ایک بڑا مشہور شاعر تھا، امیہ بن ابی سلط اس کا نام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تھوڑا زمانہ پہلے اس کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی اس نے پایا۔ یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے اور نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتا تھا۔ عرب میں چند گنے چنے لوگ تھے، جرب باقی سارے عرب مشرک تھے، چند لوگ تھے جو اپنی فطرت سلیمہ کی بنیاد پہ اللہ رب العزت کی توحید کو مانتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نوازا تھا، یہ بھی ان میں سے۔ اور اسلام سے پہلے اللہ رب العزت کی شان میں، مدح میں ایسے ایسے اشعار اس نے کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں صحابہ کرام سے بیٹھ کر وہ اشعار سنتے تھے، سر دھنتے تھے، داد دیتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھے کہا کہ تمہیں امیہ بن ابی سلط کا کوئی شعر یاد ہو تو سناؤ۔ کہا میں نے ایک شعر سنایا حضور، میں اور سناؤ، اور سنا میں کہ اس طرح کر کے 100 شعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سنے میرے۔ اتنا اعلیٰ درجے کا کلام اس شخص کا تھا۔ اور اس کو یہ بھی، اس نے یہود و نصارہ سے علم حاصل کیا، اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے آخری نبی عرب میں مبعوث ہوں گے۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے، ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، بغیر آپ کے نام کے وہ جو آخری نبی دنیا میں آئیں گے ان کی نعتیں لکھی، نبوت سے بھی پہلے کا نعتیں کہتا تھا، اس نبی کی شان میں قصیدے کہے اس شخص نے۔ اب یہ اسی حالت میں نبی کی شان میں قصیدے لوگوں کو جا کے سناتا، ان سے عہد اور معاہدے لیتا کہ دیکھو اللہ کا آخری نبی عرب میں مبعوث ہونا ہے تو ایمان لانا اس پر، اور خود اپنے لیے جگہ جگہ یہ اعلان کرتا تھا کہ میں جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی جب آئے گا اس پر جو کروں گا ایمان لاؤں گا، اور لوگوں کو گواہ بناتا تھا اس چیز پر۔ اب اس کو اسی طرح چلتے چلتے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی توحید کی سمجھ دی ہے اور اپنی ذات کی سمجھ دی ہے، اس پورے باقی لوگوں میں سے تو کسی میں نہیں ہے، تو کیا پتہ میں ہی اللہ کا آخری نبی بنوں۔ اس کے دل میں یہ خیال آ گیا، اور اس نے اپنے قبیلے کو کہہ بھی دیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا آخری نبی مجھے ہی بنائیں گے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ یہ بنو ثقیف قبیلہ تھا، طائف میں رہتے تھے، ان میں سے یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش میں بعثت ہوئی۔ اب اس نے جتنی نشانیاں پڑھی تھی، جتنی علامات پڑھی تھی، سب اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری۔ لیکن یہ جو ثقیف کے لوگ تھے یہ قریش کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم ان سے اونچے ہیں اور ہم ان سے اعلیٰ ہیں۔ ویسے پورے عرب میں قریش سب سے بہترین قبیلہ مانا جاتا تھا، لیکن یہ ثقیف جو تھے یہ قریش کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے بس یہی کہا کہ دیکھو میں کب سے اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہوں، کب سے اللہ کی شان بیان کرتا ہوں، کب سے میں جب اللہ کو جاننے والا یہاں پورے عرب میں کوئی نہیں ہے، اللہ کی توحید کو ماننے والا کوئی نہیں، کب سے میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں، اور اللہ نے نبوت کسی اور کو دے دی۔ اسی ضد میں مسلمان نہیں، اسی ضد میں مسلمان۔ اندازہ کیجئے آپ، محرومی انسان کو، یہ حسد والی محرومی کہاں تک گراتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ عملی طور پہ دشمن رہے مشرکین میں سے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، گالیاں دی، ستایا، تنگ کیا، آپ کو ہر طرح سے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، پھر مدینہ منورہ پہ بار بار جا کر حملے کیے، اتنے بڑے بڑے جرائم کیے، اللہ نے ان کو بھی ایمان کی توفیق نصیب فرما دی۔ ان کے دلوں پر بھی ایمان والی رحمت اللہ نے فرما دی کہ ان کو ایمان نصیب ہو گیا اور وہ صحابی کے مقام اور منصب پر فائز ہو گئے، ان کے پچھلے سارے کی ساری باتیں دھل گئیں۔ لیکن ایک آدمی حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہا، اس نے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گالی دی، نہ آپ کو کبھی ستایا، نہ آپ کے کبھی مقابلے میں آیا، کچھ نہیں کیا، کوئی ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا، اللہ نے اس کو ایمان پر نہیں آنے دیا، کیونکہ وہ اللہ سے ضد لے کر کھڑا ہے، اللہ سے۔ باقی لوگوں کی لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے ہیں، اس پر انہیں توبہ کی توفیق مل گئی۔ ان کو یہ اشکال کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے آپ کو کیوں نبی بنایا، وہ تو کہتے تھے کہ آپ ہی ہم میں سب سے اچھے ہیں، اور آپ بس ہم اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن یہ آدمی ہے جس کو اللہ نے پہلے سے سمجھ عطا فرما رکھی ہے، پہلے سے اس کے دل پر یہ ساری باتیں اتری ہوئی ہیں، پہلے سے وہ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر رہا ہے، پہلے سے وہ نبی کی باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے، لیکن اس کا دور کھڑے ہونا کس چیز کی وجہ سے؟ اس کے دل میں حسد ہے کہ اللہ نے اس شخص کو یہ نعمت کیوں دے دی ہے، تو فلاں قبیلے کا، اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر کر دی کہ یہ مسلمان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کلام سنتے تھے اور صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ اسلام کے بالکل قریب تھا یہ آدمی کہ اسلام لے آتا، لیکن اس کو اس کا حسد اسلام سے دور لے گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی ناپسندیدہ چیز ہے، اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چیز دے رکھی ہے، بندے کا کیا ہے اس میں کہ یا اللہ آپ نے اس کو کیوں دو؟ دیکھو حاسد کا اللہ کی نظر میں کتنا برا ہے، کتنا برا کہ اللہ تعالیٰ نے حاسد کو ان لوگوں میں سے بنایا، قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما کر، کسی بھی درجے کا حسد ہے جس کے دل میں کسی بھی مسلمان سے، ان میں سے بنایا جن کے بارے میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ یہ سورۃ الفلق میں جو بڑی بڑی مصیبتیں انسان کے لیے دنیا میں، جو کسی انسان کی دنیاوی ترقی میں، کسی انسان کے جو ہے وہ زندگی میں آڑ بنتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، اندھیرا ہے، جادو ہے، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے ان میں سے آخر میں کس چیز کو ذکر فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یا اللہ میں حاسدوں کے شر سے بچا کے رکھ، حاسدوں کے شر۔ حاسد کا شر جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو پہنچتا ہے، لیکن اس کے حق میں تو چلو وہ نیکی بن جاتا ہے کہ کسی کو کسی حاسد کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں یا آخرت میں اس کے نقصان کا کفارہ کر دیں گے۔ لیکن حاسد خود کیا کما رہا ہے دنیا کے لیے بھی آخرت، دنیا میں ایک دائمی غم، اس کی آگ میں ہر وقت وہ جل رہا ہے۔ اب جس آدمی سے حسد ہے اس کی بات کوئی سن رہا ہے تو اس کو تکلیف، اس کے ساتھ دو چار آدمی بیٹھ کے ہنس رہے ہیں تو اس کو تکلیف، وہ کھا رہا ہے تو اس کو تکلیف، وہ چل رہا ہے وہ ہنس رہا ہے تو اس کو ہر وقت یہ اس سے تکلیف میں، تو دنیا میں بھی اپنے لیے کیا کمایا؟ ایک آگ مسلسل، ایک آگ، اور آخرت کی آگ تو ہے ہی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ۔ اور کسی مسلمان کا دل حسد سے پاک ہونا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، دیکھیے بھائی اسی پر بات کو ختم کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے، تو سب کی نظریں اب دروازے پر ہیں کہ کون آئے گا، تو دیکھا ایک فقیر سے صحابی ہیں، وضو کیا ہوا، جس طرح سے داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، تازہ تازہ وضو کر کے، ہاتھ میں چپل پکڑی ہوئی، آئے اور مجلس کے کونے میں چپ کر کے بیٹھ گئے، کوئی ان کو زیادہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ دوسرے دن وہی وقت مجلس کا جو اشراق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، پر میں آج ایک آدمی آئے گا وہ اہل جنت میں سے۔ اب صحابہ کی پھر نظریں دروازے پر تو دیکھا پھر وہی آ رہے۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے، بالکل لوٹ کر کے 18-19 سال عمر تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں پتہ کروں اس آدمی کا کیا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن اس کے حق میں گواہی دے رہے کہ یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے، تو میں کسی ہیلے سے جا کے اس کے ساتھ رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ بظاہر تو کوئی ایسا مشہور آدمی نہیں ہمارے درمیان جس کی کوئی نیکی ہے، جس کا کوئی بڑا کارنامہ اسلام کے لیے مشہور ہو۔ تو وہ جب مجلس کے بعد گھر گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے پیچھے گئے، ان کے گھر دروازے پہ پہنچے، انہوں نے کہا بیٹا آپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ چچا جان بات یہ ہے کہ میرے والد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ذرا غصے والے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں مشہور ہیں۔
کہا بس میری ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں جا کے رہوں، تو آپ آ رہے تھے، میں نے کہا چلو آپ سے پوچھتا ہوں آپ گھر میں جگہ ہو تو ایک دو راتیں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں گزار لوں جب تک میرے والد کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ اب کہا وہ مجھے لے گئے، رات ہوئی تو میں نے کہا رات میں کوئی بڑا عمل کرتے ہوں گے، دیکھوں۔ پوری رات کا میں جاگتا رہا کہ ابھی یہ بندہ اٹھے گا، تہجد کے لیے وضو کرے گا، پھر لمبی نماز پڑھے گا، بہت اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، کوئی خاص دعائیں پڑھے گا، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا عمل ہے۔ پوری رات سوتے رہے، اٹھے ہی نہیں۔ صرف کہا میں نے یہ دیکھا کہ اچانک رات کو جیسے بندے کی نیند اکھڑ جاتی ہے تھوڑی سی، تو اٹھتے تھے، زور سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دفعہ کہتے پھر سو جاتے۔ صبح ہو گئی، فجر کی نماز کے وقت اٹھے، نماز پڑھی، معمول کے مطابق اپنے کام پہ چلے گئے۔ سارا دن اپنی محنت مزدوری، تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تو کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ کہا چلو کل دیکھو۔ دوسرا دن دیکھا، تیسرا دن دیکھا، کچھ بھی نہیں۔ تو 3 راتیں جب گزر گئیں تو ان کو کہا کہ چچا جان بات یہ ہے کہ نہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکالا، نہ کوئی ایسی بات تھی، میں آپ کو سچ بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل ہمیں آپ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کھوج کروں آپ کا کوئی ایسا عمل ہو، بڑا خاص عمل ہو جس کی وجہ سے آپ کو یہ بشارت ملی، تو مجھے وہ عمل پتہ چل جائے تو میں اس عمل کو اپنا لوں، تاکہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے یہاں پسندیدہ لوگوں میں ہو جاؤں۔ تو میں 3 دن سے آپ کے ساتھ ہوں، دن رات آپ کا دیکھ رہا ہوں، 24 گھنٹے کے معمولات، مجھے کوئی بھی ایسی بات نہیں نظر آئی آپ میں۔ تو آپ خود بتا دیجئے کہ وہ کیا بات ہے اصل جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں میں کوئی دوسرے مسلمانوں سے اپنے اندر فرق سمجھتا، البتہ ایک بات۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی تقسیم پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ نے کسی مسلمان کو کچھ بھی دیا ہے، کچھ بھی، میری جب اس پر نظر پڑتی ہے میں کہتا ہوں اللہ اس کو اور دے۔ کسی مسلمان کو میں عزت میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ اس کو اور عزت دے۔ کسی مسلمان کو مال کی فراوانی میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ اس کو اور مال دے۔ کسی مسلمان کو کوئی نیکی کرتے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ اس کی نیکی میں اور اضافہ فرما۔ میرے پاس خود کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ تعارف ہے، نہ شہرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ میں کوئی بہت بڑی نیکیاں کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کی تقسیم پر بہت راضی ہوں۔ میرے دل میں کسی مسلمان سے کوئی حسد نہیں کہ یا اللہ فلاں مسلمان کو یہ کیوں دے دیا، فلاں کو یہ کیوں دے دیا، بلکہ میں جس مسلمان کو جس اچھی حالت میں دیکھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کی اس اچھی حالت میں اور اضافہ فرما دے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ چچا جان سب سے مشکل کام تو آپ کرتے ہیں، سب سے مشکل کام۔ ہم آپ سے نمازیں زیادہ پڑھ لیں گے، روزے زیادہ رکھ لیں گے، عبادات ہم بہت زیادہ کر لیں گے، دین کی خدمت ہم بہت زیادہ کر لیں گے، لیکن یہ حالت ہمارے دل میں بھی پیدا ہو جائے کہ کسی مسلمان کو خود سے اچھی حالت میں دیکھ کے شکوہ آنے کی بجائے خوشی آئے، اور بجائے حسرت آنے کے دل پر دعا ہے کہ اللہ اس میں اضافہ کرے۔ یہ اتنا مشکل کام ہے، وہ تو آپ کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے 3 دن سے کیوں ہمیں بشارت دے رہے اور فرما رہے کہ یہ آدمی اہل جنت میں سے۔ دیکھو اتنے بڑے بڑے اعمال والے لوگ پیچھے جا رہے ہیں تو آگے سے یہ عمل کیا اللہ کی تقسیم پر، اس لیے کہ ایک فیصلہ فرمایا نا، فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے اس کے لیے اللہ کی بھی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ جنت ہے نا۔ ایک آدمی اللہ کی تقسیم پر راضی ہے کہ یا اللہ آپ نے جتنی عزت دی ہے لوگوں کو وہ بالکل آپ نے ٹھیک کیا، جتنا مال آپ نے لوگوں کو دیا بالکل آپ نے ٹھیک کیا، اور مجھے جتنا دیا وہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ اللہ رب العزت اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 بار اس کو بشارت دی۔ اور جس کے دل میں یہ چیز آئی کہ فلاں کو کیوں، فلاں کو کیوں، فلاں کو کیوں، وہ محروم ہو نہ ہو، اس سے وہ چیز چھنے نہ چھنے، یہ بندہ تو گیا، ایمان سے بھی بسا اوقات گیا، اعمال سے بھی گیا، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت سے بھی گیا، اللہ رب العزت پر رضا سے بھی گیا، ہر چیز سے گیا۔ تو اس نے دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کیا حاسد نے، اس نے جو نقصان کیا سراسر اپنی ذات کا کیا، جو نقصان کیا سراسر اپنے نفس کا کیا، اپنی دنیا کو بھی آگ بنائے اور اپنی آخرت کو بھی آگ بنائے۔ اس لیے حسد سے بچنے کا بھی حکم اور حاسد سے بچنے کا بھی حکم، حاسد سے بچنے کا بھی اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کا حکم قرآن مجید میں کہ خود حسد سے بچو
اور اپنے بارے میں دوسروں کے حسد سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگو، اس لیے کہ تمہارا اپنا حسد تمہیں اللہ کی نظر میں گرا دے گا، دوسرے کے حسد کا شکار ہو جاؤ گے، دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے گا، اس لیے دونوں چیزوں سے بچ کے رہو، دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ تو تزکیہ میں، نفس کی پاکی میں جو ایک بہت بڑی حیثیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو یہ حسد کی بیماری سے پاک کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی تقسیم پر رضا نصیب فرمائے، قضا پر رضا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو یہ نفس کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔